تاریخ نے ظلم کیا کیا، مورخ نے ظلم کیا کیا؟ ظلم اس نے یہ کیا کہ قاتل خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب وہ قتل کر دیتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنا ایک بندہ پیش کرتے ہیں، باقی بچاتے ہیں۔ قتل حسین میں بھی بالکل یہی ہوا، یزید پیش کیا گیا ہے، باقی بچائے گئے ہیں، مجرم صرف یزید نہیں۔ اب آؤ تاریخ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ قتل حسین کیوں ہوا؟ مورخ نے ہمیں بتایا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک، شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک، جس نے بھی سیرت لکھی، جس نے بھی مقتل لکھی، اس نے کہا کہ قتل حسین ہوا انکار بیعت کی وجہ سے۔ یزید نے بیعت مانگی، حسین نے انکار کر دیا، اسی وجہ سے امام حسین شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ یزید نے بیعت مانگی، حسین کا انکار تھا، انکار بیعت کی وجہ سے قتل حسین ہوا۔ اب میرا ہاتھ ہے مورخ کے گریبان پہ، میری آنکھیں ہیں تاریخ کی آنکھوں پہ، میرا سوال ہے ہمیں پہلے یہ بتایا جائے کہ آیا یہ بیعت پہلی دفعہ مانگی گئی ہے یا اس سے پہلے بھی مانگی گئی ہے؟ اگر اس سے پہلے بھی مانگی گئی ہے، اس کا مطلب مجرم صرف یزید نہیں، ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے معصوم سے بیعت مانگی، جس نے بھی معصوم سے بیعت مانگی وہ قتل حسین میں شریک ہے۔ اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے انکار کے، کیا کہنے فرزند رسول تیرے انکار کے؟ ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے جب حسین سے کہا گیا، حسین یزید بیعت چاہتا ہے، حسین نے کہا اسے صرف اتنا بتا دے، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ بسم اللہ سرکار۔ امام حسین نے کہا اسے صرف اتنا بتا میں علی کا بیٹا ہوں۔ اگر علی نے کسی کی بیعت کی تھی تو ولید نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تیرے باپ نے بھی تو کی تھی؟ حسین نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، ہم فاسق کی بیعت نہیں کرتے، کیونکہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا، ہاتھ ادھر بھی اکیلا نہیں تھا، یزید کے ہاتھ میں معاویہ کا ہاتھ تھا، معاویہ کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، ابو سفیان کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا، نمرود کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا، فرعون کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے، تاریخ یہ نہ لکھتی حسین نے بیعت کر لی، تاریخ لکھ دیتی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، نبی نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے انکار کر کے ثابت کر دیا کہ آدم سے لے کے حسین تک ہم فاسق کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے۔ انکار کر گیا نبی کا بیٹا۔ آؤ قتل حسین کی تحقیق کا اگلا دروازہ کھولیں، اہل علم اور زیرک چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ آؤ قتل حسین کی تحقیق کا اگلا دروازہ کھولیں۔ امام حسین نے انکار کر دیا، 72 ساتھ لے کے چل پڑے۔ ہمیں تاریخ یہ بتائے کہ جن لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ کہاں گئے؟ نا مجھے یہاں پہ اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے تھا۔ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں میں دعا رہے ہوں، میرا مولا یہ ہاتھ امام حسین کی گواہی میں شامل ہوں، تائید میں شامل ہوں۔ میں قتل حسین کی تحقیق پڑھ رہا ہوں، تم شہادت دے رہے ہو، یہ ہاتھ گواہی میں شمار ہو رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے یہ حق کہا جا رہا ہے۔ حسین نے تو انکار کیا، تم نے انکار کرنے والا حسین دکھایا، بیعت کرنے والے مسلمان کون تھے؟ نبی کو دنیا سے گئے ابھی 100 سال نہیں ہوا، 50 سال ہوئے۔ وہ صحابی زندہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آؤ نا ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔
گھر بیٹھ کے شیعوں کو کافر کہنا آسان ہے. قتل شیعوں نے کیا، اب معافی مانگتے ہیں ماتم کر کے. چل تو اتنا تو مان گیا کہ ماتم کرنے سے معافی ملتی ہے. شیعوں نے قتل کیا ہے، اگر قاتل شیعہ ہے تو میں شجرہ کھولنے لگا ہوں. قاتل شیعہ ہے تو مل کے لعنت کرتے ہیں. آؤ نا کھرا نکالے، کھوج دیکھتے ہیں قتل کس کے گھر سے نکلتا ہے. جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ مسلمان تھے، وہ نبی کے صحابہ تھے. انہوں نے حسین کو نبی کی گود میں کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، نبی کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا، نبی کو حسین و منی وانا من الحسین کہتے ہوئے بھی دیکھا تھا. ان بندوں کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قتل حسین میں شامل تھے. یزید صرف آلہ کار تھا، سازش کہیں اور تھی. بہت مشکل ہوتے ہیں ایسے موضوعات منبر سے پڑھنے. خطیب کو خبر ہوتی ہے کہ شاید داد تحسین اور نعرے نہ ہوں، لیکن میں پھر بھی امام زمان کی عدالت میں، شہزادی کی عدالت میں آپ کو امام حسین کا مقدمہ سنا رہا ہوں. میں اس زبان پہ لعنت کرتا ہوں جس زبان پہ محمد کی بیٹی کی وکالت نہ ہو. مر جانا ہے، کٹ جانا ہے. سانس اسی سے پیار ہے جس میں نبی کی بیٹی کی وکالت. 6 ماہ کی جیل کاٹی، متعدد کیسز دیکھے، لیکن حق زہرا کو نہیں چھوڑا. مر سکتے ہیں، بطول کے دشمن کی عزت نہیں کر سکتے. جن لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ مسلمان کون تھے؟ ضلع کا ایک ضلع میں صرف اس کی حکومت نہیں، ایک ملک میں نہیں، آج کے دنیا کے نقشے کو اٹھا کے اگر یزید کی حکومت دیکھنا چاہیں، دنیا کے تیسرے حصے میں وہ اپنی حکومت قائم کر چکا تھا. تیسرا حصہ دنیا کا اس کی حکومت میں آ گیا تھا، اس کی سلطنت میں آ گیا تھا. تو اس کا مطلب کہ تیسری حکومت یہودیوں عیسائیوں نے تو نہیں کی نا، مسلمانوں نے بیعت کی. اب وہ مسلمان کہاں گئے؟ وہ بیعت کر چکے تھے. لو پھر اگلا مسئلہ سنو اور آؤ میں چہروں سے نقاب اتاروں. شریعت کا قانون ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ بیعت کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. نا 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 تائی چاہیے مجھے مجمع کی. وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اب اگر وہ چاہے کہ دوبارہ مسلمان ہو اور کوئی امام زندہ ہو اور موجود ہو، شریعت کا قانون ہے کہ اسے دوبارہ امام کے پاس آنا پڑے گا، پچھلی معافی مانگنی پڑے گی، دوبارہ بیعت کرنی پڑے گی، جسے شریعت میں کہا جاتا ہے تجدید بیعت. بیعت کا دوبارہ ہونا، عہد کا پلٹ کے واپس آنا. شریعت کا مسئلہ ہے اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر لے اسے دوبارہ امام کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے. کیا کہنے حسین ابن علی، تو نے کربلا نہیں سجائی، تو نے چہروں سے نقاب اتار دیے. حسین اپنے 72 لے کے کربلا میں سو گیا، اگلا امام قید خانے میں چلا گیا. 2 سال امام قید خانے میں رہا. اب مجھے بول کے بتاؤ وہ 2 سال امت کافر رہی ہے کہ مسلمان رہے؟ 2 سال امت کس حالت میں رہی؟ اب اگلا جملہ کہوں، امام قید نہیں تھا، امت قید تھی. ہاتھ کڑی امام کے ہاتھ میں نہیں تھی، توق امت کے گلے میں تھا. جنہوں نے بی بی خدیجہ کی دولت کے لالچ میں کلمہ پڑھا تھا، علی کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، فتح مکہ میں جھوٹا کلمہ پڑھا تھا، حسین کربلا میں ہتھیلی جیسے میدان میں آ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. حسین نے بتا دیا کہ مسلمان صرف اتنے ہی ہوئے تھے. ہوئے 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 ہوئے. آج جو بندے کہتے شیعہ تھوڑے ہیں، حسین نے ثابت کیا. حسین نے کہا مسلمان تو صرف یہ ہیں.
آؤ نا، ہم سے عزت کس کی کروانا چاہتے ہو؟ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے عزت کے قابل بناؤ۔ یہ میری قوم پہ گھر بیٹھ کے اعتراض کر دیا، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، شیعہ صحابی کی عزت نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کو برا بھلا کہتے۔ میری قوم کا دماغ خراب ہے، ہم تو اتنی عزت کرنے والے قوم ہیں، جو گھوڑا حسین کے کام آ گیا